اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا، اگر اللہ چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جسے چاہے، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اوروں کے اولاد سے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ ضرور پورا ہونے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ انعام کی 134 اور 35 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو، کسی بستی کو ہلاک اور برباد نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، اس بستی والوں کے لیے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ نبی کو بھیجنے کے بعد، اس کی دعوت و تبلیغ کے بعد اگر اس قوم نے، اس بستی والوں نے بات نہیں مانی تو پھر اس قوم کو، اس بستی والوں کو ہلاک اور برباد کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ کفر کو، شرک کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ نبیوں کو بھیجنے کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج ہے، بندوں کی عبادت کا۔ اگر ساری مخلوق مل کر، جن و انس، ساری مخلوق مل کر اللہ کی اگر عبادت کرنے لگے تو اللہ کی بڑائی میں بار برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ساری مخلوقات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کی خدائی کا انکار کر دے، عبادت نہ کرے، تو خدا کی خدائی میں بار برابر بھی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ تو اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو محتاج بنایا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بناتے تو ساری مخلوق سرکش، ظالم بن جاتی۔ کوئی کسی کی مدد نہ کرتا، کوئی کسی کا تعاون نہ کرتا، کوئی کسی کی دیکھ بھال نہ کرتا، سب اپنے میں مگن رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ کوئی دنیا کا آدمی بے نیاز نہیں۔ ماں باپ کا محتاج کون ہے؟ بیٹے ہے، یعنی اولاد ماں باپ کی محتاج۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر بچوں کے محتاج۔ استاد جو ہے شاگرد کا محتاج، شاگرد استاد کا محتاج۔ اسی طریقے سے بادشاہ رعایا کا محتاج، رعایا بادشاہ کا محتاج۔ آپ غور کرتے چلے جائیے، ہر چیز کے اندر آپ کو مخلوق کی محتاجگی نظر آئے گی۔ اگر استاد کے سامنے شاگرد نہ ہو تو کس کے سامنے اپنا علم ظاہر کرے گا اور اس کی صلاحیت کا اظہار کیسا ہوگا؟ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو میں کیسا آپ کے سامنے دین کی بات کرتا اور رات کو تیاری کرتا، تیاری کر کے میں آیا ہوں، بات کر رہا ہوں تو میرے علم کے اندر اضافہ ہو رہا، اور آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو رہا۔ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور مخلوق کو بھی ایک دوسرے کا محتاج بنایا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر مخلوق محتاج ایک دوسرے کی نہ ہوتی تو پھر وہ ظالم، سرکش ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو لے جاتے، یعنی تم کو ہلاک برباد کر دیتے، لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد نہیں کیا، بلکہ تم کو موقع دیا، مہلت دی اور ٹائم دیا کہ تم جو ہے سوچو، غور کرو اچھی طریقے سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اس سے پہلے 100 سال پہلے اندازہ لگائیے، 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر دوسرے لوگ تھے،
اس وقت ہم ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئیں اور وہ فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ اگر ہم چاہیں تم کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، تمہاری جگہ پر ہم دوسروں کو لے آئیں اور وہ ہماری فرما بردار مخلوق ہو، لیکن ہم نے تم کو دیکھو میری رحمت کا خاصہ دیکھو اور میری رحمت کا تقاضا دیکھو کہ میں نے تم کو موقع دیا ہے اور تم کو دوسری قوم دوسرے لوگوں سے تم کو پیدا کیا۔ 100 سال پہلے کوئی اور یہاں زمین پر بستے تھے، وہ لوگ چلے گئے، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اب ہم لوگ ہیں، ہمارے بعد اور دوسرے لوگ آئیں گے، پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور مخلوقات کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا۔ مخلوقات کی ضروریات کے لیے ہمارے لیے دیکھیے کھانا ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، ہوا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ساری چیزوں کو مخلوقات کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مخلوقات کی ضروریات کے لیے یہ چیزیں پیدا نہ کرتا تو ہم تو مر جاتے۔ اگر ہوا کو پیدا نہ کرتا تو 1 منٹ بھی جی نہیں سکتے تھے۔ پانی کو اگر اللہ پیدا نہیں کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کہاں سے پانی کو لاتے ہم؟ مٹی اگر اللہ پیدا نہ کرتا ہم مٹی کہاں سے پیدا کرتے؟ اور آگ کو اگر پیدا نہ کرتا تو ہم کھانا کیسا بناتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری ضروریات کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کرے اور جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرے اور ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ دیکھیے دنیا کا کتنا بڑا بھی حاکم ہو، کتنا بڑا بھی بادشاہ ہو، وہ اپنی رعایا کا محتاج ہے۔ رعایا اگر نہ ہو تو بادشاہ حکومت کس کے اوپر کرے گا؟ بادشاہ کی جو حکومت ہے، سلطنت ہے، وہ رعایا کے اوپر ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو بھی محتاج بنایا۔ کتنا بڑا بھی بادشاہ ہو، کتنا بڑا بھی حاکم ہو، اگر بھنگی اس کے پاخانے کو صاف کرنے سے انکار کر دے تو بادشاہ کو اس کے پیروں پر گرنا پڑتا۔ یہاں چونکہ لیٹرنگ وغیرہ کا سسٹم الگ ہے، یو پی وغیرہ میں سسٹم ہے کہ لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے پیچھے کے حصے میں وہ جمع ہوتا رہتا، اور وہ بھنگی آتا ہے یا بھنگن آتی ہے اور ٹوکرے میں لے کر کے جا کر کے دور پھینک کر کے وہ بھنگی یا بھنگن آتی ہے۔ تو وہاں دیکھیے وہاں ضرورت کتنا بڑا بھی آدمی ہو، وہاں اس قسم کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ باہر لے جا کے ٹوکرے میں اس کو پھینک کر کے آتے۔ تو اگر بھنگی بھنگن انکار کر دے بادشاہ کا لیٹرنگ صاف کرنے سے، یا کوئی نوکر کوئی کام کرنے سے، یا یہ جو راستے میں جھاڑو وغیرہ دینے والے ہیں یہ اگر جھاڑو دینا بند کر دے، ہڑتال کر دے، تو کیا ہمارے ریاست کا چیف منسٹر آ کر کے ہر جگہ جھاڑو دے گا؟ یہ جگتیار میں، کریم نگر میں، ہر جگہ آ کر کے چیف منسٹر جھاڑو دے گا؟ نہیں دے سکتا نا۔ تو یہ سارا نظام دیکھیے بنایا ہوا ہے اللہ کا، ہر ایک محتاج ایک دوسرے کا، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، محنت مزدوری کرنے والا محتاج ہے بڑے لوگوں کا، مالکوں کا، کہ مالک جو نوکر کو رکھتا ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، ٹائم پر اس کو پیسے دیتا ہے مالک، اور وہ مالک مزدور محنت جا کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے جب بڑی بڑی کمپنیوں والے، اگر یہ اڈانی امبانی کے کام کرنے والے نوکر نہ ہو تو کیا سارے ہندوستان میں جن کا کاروبار پھیلا ہوا ہے ہر جگہ یہ جا کر کے کرے گا کیا؟ سارے ہندوستان میں یا ساری دنیا میں ان کے جو نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں ان کے بربوتے پر ان کا کاروبار چل رہا۔ اگر یہ سب کے سب لوگ الگ ہو جائیں تو کس کے بربوتے پر وہ کام کرے گا؟ اس کی کمپنی کیسا چلے گا؟ اس کا سامان کیسا جو ہے سپلائی ہوگا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، کسی کو بے نیاز نہیں کیا، خود اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے جو مخلوق بنائی سب مخلوق کو محتاج بنا، ایک دوسرے کا حاجت مند بنایا اور ایک دوسرے کا مجبور بنایا کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ امیر غریب بادشاہ رعایا کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کا اللہ نے محتاج بنایا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا ختم ہو جائے اللہ پھر بھی باقی رہے گا، ساری دنیا ہے جب بھی اللہ برقرار رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے رہے گا، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نظام کا سسٹم چلا رہے، کھلا رہے، پلا رہے، اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے انسان کھا رہا پی رہا، نہ پانی کم ہو رہا، نہ ہوا کم ہو رہی، نہ اور دوسری کوئی چیز کم ہو رہی۔ تو اللہ کے خزانے میں کتنی چیزیں ہیں، اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، وراء الورا ہم سمجھ نہیں سکتے کہ لاکھوں سال دنیا بنے ہوئے ہو گئے
اور جو مخلوقات کی کفارت کر رہا اللہ، اس کی ضروریات کی تکمیل کر رہا اللہ، لیکن پھر بھی خزانے میں کمی نہیں آ رہی۔ انسانوں کی شکلیں 7 ارب سے زیادہ انسان ابھی ہے، ہر ایک کی شکل دیکھیے اس کے خزانے میں کتنی شکلیں ہیں، اللہ بنا رہا پھر بھی شکل ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج کسی کا بھی نہیں، ساری مخلوق محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما، دوسری آیت جو پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے خلاصہ کلام کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ، جنت کا وعدہ، دوزخ کا وعدہ، مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جہنم کا وعدہ، ثواب کا وعدہ، سزا کا وعدہ، اللہ فرما رہے وہ چیز آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے جس کا وعدہ کیا وہ آ کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کو تم عاجز اور مجبور نہیں کر سکتے، وہ چیز آئے گی۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نیکوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، اور بروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے دوزخ تیار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔